رشتوں کی رسیں کمزور تب ہوتی ہیں جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ خشک رویے رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ رشتے اور شیشے ہمیشہ ہماری لاپرواہی سے ٹوٹتے ہیں۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ دولت کا ہونا اور اس کی نمائش کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ دولت کی نمائش وہاں ہوتی ہے جہاں اس کے علاوہ دکھانے کو اور کچھ نہ ہو۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ بدصورت لوگوں سے تو محبت ہو سکتی ہے، مگر بد زبان لوگوں سے نہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ، اور ایسے بن جاؤ کہ لوگ جب آپ سے ملیں تو ان کے اچھے انسان کی تلاش ختم ہو جائے۔ سخت ہاتھوں سے بھی انگلیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ رشتے طاقت سے نہیں، محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی ہی کوشش کریں، اتنا بھی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو رب کا فرمان نہیں پڑھتے، روز اخبار پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے، مگر بڑھاپا نہیں۔ بندہ جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب آ جاتا ہے۔ جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ ہماری دعا تو بس یہ ہے کہ ہم اس راستے کے مسافر بن جائیں جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور ہمیں وہ راستہ اللہ کی رضا تک لے جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوبصورت بات ہوگی کہ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کو لگائی گئی پکار کبھی خالی نہیں جاتی، مگر یہ کہ پکار ہی یقین سے خالی ہو۔ وہ صبر ہی کیا جس میں تیری زبان سے کوئی شکایت نکل پڑے۔ صبر تو بس ایک گہری خاموشی کا نام ہے، ایسی خاموشی جو بڑے سے بڑے طوفان کے شور کو بھی دبا دے۔ کسی موقع پر یہ خوف کام آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کسی وقت یہ تسلی اور امید کافی ہوتی ہے کہ میرا اللہ دیکھ تو رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود، لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔
کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے دل ناداں، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہش کیسی؟ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ لوگوں کو آسمان اس لیے بہت پسند ہے کیونکہ جو چیزیں زمین سے نہیں ہوتی وہ آسمان سے ہوا کرتی ہیں۔ چلوں تو مصلحت یہ کہہ کے پاؤں تھام لیتی ہیں، وہاں جانا بھی کیا حاصل جہاں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعد مدت کی یہ اے داغ سمجھ میں آیا، وہی دانا ہے کہا جس نے نہ مانا دل کا۔ گزار دیتے ہیں ہنس کر گزارنے والے، نصیر وقت کا کیا ہے گزر ہی جاتا ہے۔ جس نے ادا سیکھ لی غم میں مسکرانے کی، اسے کیا مٹائے گی گردش زمانے کی۔ دعا کرو کہ یا اللہ جس چیز میں ہمارے لیے خیر ہے وہ ہمیں بن مانگے دے دے، اور وہ چیزیں جو ہمیں دنیا اور آخرت کا نقصان پہنچائیں ان چیزوں کے مانگنے کی توفیق ہمیں نہ دے۔ کتابوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب توفیق سے ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی پر کتابوں کا کوئی اثر نہیں تو کسی کو ایک آیت ہی کافی ہو گئی۔ کچھ بہت غلط ہو گیا کہو ہوتا ہے، کوئی ساتھی آپ کے ساتھ غلط چال چلے کہو چلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ بس جینا ہے۔ کتنی تکلیف دیتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں وہ چیز دیکھنا جو آپ نے گزرے کسی وقت میں اپنی بے وقوفی سے پہلے ہی کھو دی ہو۔ لوگ سوچا کرتے ہیں کہ کبھی کوئی اتنا وفادار ضرور دکھائی دے گا کہ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دیں گے۔ پھر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، صرف ایک بندہ، اور اس بندے کا رب ہے جو باقی رہتا ہے۔ وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں مشکلوں کے ساتھ بھی جینا سکھا دیتا ہے۔ وہ چیز جو مانگ کر لی جاتی ہے وہ کبھی بھی کوئی چھین سکتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم اپنی اس خوشی کے موقع پر اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ حیا صرف آنکھ کا جھکا دینا ہی نہیں ہے، آنکھ کا بے حیائی کے تمام منظروں سے بچنا اصل حیا ہے، چاہے تصویر ہو، کوئی مجسمہ ہو، یا کاغذ پر چھپی ناپاک تحریر۔ جو خود غلط ہے یہی کہے گا فلاں غلط ہے، سو میں غلط ہوں تو کہہ رہا ہوں جہاں غلط ہے۔ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہم اس شخص کو خراب کر دیتے ہیں اگلے ملنے والے لوگوں کے لیے۔ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے، کسی کا کردار دنیا کو فتح کرنا ہوتا ہے تو کسی کا کردار اس فاتح کی تربیت کرنا۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت، ہاتھ کی مٹھی میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی برداشت کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری ضرورت اور حاجت پوری نہ ہو، یہ بات اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نااہل سے مانگنے جاؤ۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال بھی رزق ہے، دل کا احساس، رگوں میں خون، یہ زندگی سب ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی،
دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان سے میں ڈرتا ہوں، تو بس آپ بھی یہی کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نفرت، کینہ، بغض، بدلے کا جذبہ، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے، ان سے حسد نہیں کرتا۔ کوزہ گر نے ہمیں مٹی سے کیا تھا تخلیق، کیا تعجب ہے اگر خاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ ذہین اور ہوشیار نقصان کو فائدے میں بدل لیتا ہے، جبکہ جاہل ایک مصیبت کو دو آفتیں بنا دیتا ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ چنا جاتا ہے۔ اسی راستے کے چننے میں انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ کوئی بھی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو پورے طور پر سکون، قناعت پسند اور خوشی کو پہچاننے والا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اوپر والے کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور نور نہیں رہتا، نار یعنی آگ بن جاتا ہے۔ آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ لوگ عہدہ سنبھالتے وقت جو حلف یعنی قسم اٹھاتے ہیں، اس قسم کے بعد وہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے۔ دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔ جب انسان اپنوں سے بڑوں کی عظمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو دعا چھن جاتی ہے، دعاؤں کا اثر چھن جائے گا تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ زندگی ایک خوبصورت تتلی ہے، ایسی تتلی جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے، اور پھر جب انسان سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ تتلی پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے زمین کی مانند ہیں جس پر ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شکر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ایک دم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ بڑا انسان بننا اچھی بات ہے اور اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اے مولا، تیری عنایات پر آنکھیں بھر آنا شکر ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بت کی ہر چیز فانی ہے، جب تک بت میں روح داخل نہیں ہوتی وہ مردہ ہے۔ روح ہی کی بدولت یہ کائنات چل رہی ہے۔ غوث قطب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ تو کچھ مت بن، بندہ بن۔ کسی دولت مند کو خاطر میں مت لا،
تیرا رب اس سے کہیں دولت مند ہے۔ تو کوشش کر کے گفتگو کا آغاز یعنی شروعات تیری طرف سے نہ ہوا کرے، اور تیرا کلام یعنی تیری بات جواب بنا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ پھر تجھے کسی دوسرے کا خوف نہ رہے۔ تکبر کرنے والے علماء نہ بنو کہ تمہاری جہالت تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مجھ سے مانگ میں دوں گا، دعا کر میں قبول کروں گا، یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا۔ اے مولا، تیرے حکم اور ارادے ہی کے تحت زمین و آسمان کی ہر چیز نقل و حرکت کر رہی ہے۔ ہم یا تو ماضی کے محافظ بنتے ہیں یا پھر مستقبل کے معمار۔ ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم کی تاریخ پڑھی جائے اور تاریخ کا علم حاصل کیا جائے۔ اے مولا، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، پھر وہ عاجز نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں انتہائی احتیاط رکھنی ہوگی۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیقی محبت کی عجیب کشش کی خاموشی میں کھینچو، یہ تم کو گمراہ نہیں کرے گی۔ صرف وہ خوبصورتی مستقل ہے جو دل کی ہوتی ہے۔ اپنے سامنے آنے والی کہانیاں ان سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ تم پنکھ لے کر پیدا ہوئے ہو، پھر زندگی میں رینگنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ ہر آنے والے کے لیے شکر گزار رہو، کیونکہ ہر ایک ہمارے پاس اس دنیا کے پار سے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ وقت کیونکہ بہت بیش قیمت چیز ہے، اسے سب سے بیش قیمت چیز پر ہی خرچ کرو، ورنہ نقصان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہ کہ ہمیں مصیبت میں کھڑا کر دے، جو ہماری برائی پر چپ رہ کر ہماری اچھی باتیں دنیا تک پہنچائے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ بحث کے دوران پرسکون رہیں، کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاقی بنا دیتی ہے۔ خیر اور شر دونوں فتنے ہیں، اور بلا شبہ خیر کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر جچتا ہے، اور وہ مسکراہٹ ہے۔ آداب اور اخلاق نیا اور جدید لباس ہے۔ یاد رکھیں کہ فنا کے بعد ہی اصل زندگی ہے۔ دانا خود کو زمین میں دفن کرتا ہے، تبھی تو درخت کی نمو ہوتی ہے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اسے ہی زندگی بھی کہتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں: ارادہ، علم، محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ اللہ سے پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ قرآن کی حقیقی تعلیم اور مسلمانوں کے عمل میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے۔
قرآن جس راستے کا تعین کرتا ہے اور مسلمان جس راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں دو ایسی لکیریں ہیں جو آپس میں نہیں ملتی۔ جس طرح ستارے اور زمین گردش میں ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ حرکت میں ہے، انسان جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، وہ بھی ہر لمحہ اور ہر آن جذبات اور احساسات کی دنیا میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ استاد پودا ہے اور شاگرد اس کا پھل۔ اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے، ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، لالچ کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔ اللہ کا دوست بھی اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، بلکہ بزرگ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ اگر انسان میں خودی اور غرور ہے تو چاہے اس کے بال سفید ہوں، وہ بزرگ نہیں۔ اگر اس کا بال برابر بھی اپنا وصف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے، عرش والا نہیں۔ خالی نہ بیٹھیں۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن اور دماغ بٹے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے۔ اس کا ذہن شیطان کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ وہ ایک بے لگام جانور کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھیں تو غور و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی۔ ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں۔ بیکار رہنا اپنے آپ کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ سکون کی یہ دوا لے کر خودکشی کرنا ہے۔ بیکاری کی مثال تو اس ہلکے ہلکے ظلم اور ٹارچر کی طرح ہے جو چین کے قید خانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر لمحے ایک قطرہ گرتا ہے۔ ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے۔ ہر وقت سکون اور آرام کی تلاش غفلت کا نام ہے۔ فرصت ایک پیشہ ور چور ہے۔ اس حالت میں آپ کی عقل وہم کی جنگوں کی شکار ہو جائے گی۔ لہذا جب خالی ہوں تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، لکھیں یا تیراکی کریں، یا اپنے کام کرنے کی جگہ کو درست کر لیں، گھر کی صفائی کریں، دوسروں کا کوئی کام کر دیں، کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیں۔ دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں، جبکہ ہم بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے ہم کو ڈس لیا ہے۔ دوسروں کی نقل نہ کریں، نقال نہ بنیں۔ دوسروں کی نقل نہ کیجیے، اپنی شخصیت کو گم نہ کیجیے۔ بہت سے لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رہن سہن، آواز، باتیں، ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کریں کہ انہی کے جیسے ہو کر رہ جائیں، ان کی اپنی شناخت اور پہچان ختم ہو جائے۔ تکلف، تکبر، جلن وغیرہ ایسے لوگوں کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شکل اور صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے، تب وہ اپنے اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہیں۔ تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں، نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل۔ آپ زید، عمر وغیرہ سے بالکل الگ ہیں، لہذا دوسروں کی تقلید اور نقل کی کوشش کیوں کریں؟ اپنی حیثیت اور کردار کے مطابق چلیں۔ ہر آدمی اپنا ٹھکانہ جانتا ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں۔ آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈھال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں چلیں اور اس کے ساتھ اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے۔ ہم آپ کو اسی رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں
کیونکہ یہ آپ کے لیے فطری ہے، اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ نقل کرنے والے نہ بنیں، نقال نہ بنیں۔ انسانوں کے مزاج پیڑ پودوں کے عالم کے جیسے ہیں، کھٹے بھی ہیں میٹھے بھی، لمبے بھی پست قد بھی، ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہیے۔ تو جو کیلا ہے وہ ناشپاتی کیوں بنے؟ اس کا جمال اور قیمت تو کیلے پن میں ہے۔ ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں اور تقدیر کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ چکا، صحیفے اٹھا لیے گئے، معاملہ طے پا گیا، تقدیر لکھی جا چکی۔ وہی ہمیں پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا، جس سے ہم بچ گئے وہ ہمیں پہنچنے والا نہ تھا۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو تکلیف تحفے اور مصیبت انعام بن جائے، جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھیں۔ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے اس میں حصہ ملتا ہے۔ اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، کوئی عزیز مر جائے، مالی نقصان ہو جائے، گھر جل جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا۔ لکھا کب مٹے قلم تقدیر کا۔ اس میں سارا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، صبر کرنے پر اجر ملے گا، اس بات کا انکار تو کفر ہے۔ لہٰذا جو مصیبتوں کا شکار ہے وہ خوش ہو جائے کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے، جو دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے۔ اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، مخلوق سے لیا جائے گا، ہم سے لیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے یعنی قضا اور تقدیر پر جب تک ایمان نہ ہوگا، آپ کے اعصاب کو، آپ کے جسم کو سکون نہ ملے گا، نفسیاتی الجھن نہ جائے گی، دل کے وسوسے دور نہ ہوں گے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا حسرت اور شرمندگی سے کیا فائدہ؟ یہ مت سوچئے کہ گرتی دیوار کو آپ بچا لیں گے، پانی کو بہنے سے روک دیں گے، ہوا کو چلنے سے منع کر دیں گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا برا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، فیصلہ الہی نافذ ہوگا، جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ ناراضگی، افسردگی اور چیخ و پکار کی بجائے اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیجئے، تب آپ کو شرمندگی اور ندامت نہ ہوگی۔ آپ نے اگر اسباب سے کام لیا ہوگا، تدبیریں اپنائی ہوں گی، پھر بھی وہ ہو جائے جس کا اندیشہ تھا، تو کہیے کہ یہی مقدر تھا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسے کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اے انسان، بھوک کے بعد شکم سیری، پیاس کے بعد سیرابی، جاگنے کے بعد نیند، مرض کے بعد صحت ہے۔ بھٹکا ہوا منزل پائے گا، مشقت اٹھانے والا آسانی حاصل کر لے گا، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح یا اور کسی بات کو لے آئے۔ رات کو بشارت دو صبح صادق کی، جو اس کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دے گی، وادیوں کی جانب بھگا دے گی۔ غمزدہ کو بشارت دو روشنی کی طرح تیزی سے آنے والی آسانی کی۔ مصیبت زدہ کو خوشخبری دو چھپے ہوئے لطف اور کرم کی۔ جب آپ دیکھیں کہ صحرا دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے تو جان لیں کہ اس کے بعد سرسبز اور شاداب نخلستان ہے۔ رسی لمبی پہ لمبی ہوتی جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ جلد ہی وہ ٹوٹ جائے گی۔ آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد امن، گھبراہٹ کے بعد سکون۔ آگ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا، کیونکہ حکم ربانی سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیونکہ انہوں نے بلند اور سچی آواز میں کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھلائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کو ڈھارس بندھائی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لہٰذا امن، سکینت اور نصرت حاصل ہوئی۔ موجودہ برے حالات کے شکار، مایوس کر دینے والی صورتحال کے گرفتار، صرف تنگی، عبرت
اور بدبختی ہی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی نظر کمرے کی دیوار اور دروازے تک ہوتی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ کاش وہ پردے کے پیچھے بھی دیکھتے، ان کی فکر اور رائے بس دیوار تک پہنچ پاتی۔ لہٰذا تنگ دل نہ ہو، ہمیشہ ایک سے حالات نہیں رہتے، نہ رہیں گے۔ بہترین عبادت اللہ کی رحمت اور آسانی کا انتظار ہے۔ زمانہ الٹتا پلٹتا ہے، گردش دورہ جاری رہتی ہے، غیب مستور ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور مدبر عالم کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کرے گا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔